یہ شیطان اس کے بارے میں ملتا ہے بعض روایات میں کہ یہ شبہات پیدا کرتا ہے، انسان سے کہتا ہے کہ تم کو کس نے پیدا کیا، تم کو کس نے پیدا کیا۔ انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھ کو تو میرے رب نے پیدا کیا ہے۔ پھر سے کہتا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا، وہ پھر سے جواب دیتا ہے کہ مجھے میرے رب نے پیدا کیا ہے۔ شیطان پھر سے کہتا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے پیدا کیا ہے۔ شیطان اس بات پر اس کی تائید بھی کرتا ہے، اس کو بہکاتا نہیں، اس پر قائم رکھتا ہے، ایک اسلامی عقیدے کی تثبیت کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ یہ تو بتاؤ کہ رب نے تجھے پیدا کیا ہے، رب کو کس نے پیدا کیا۔ یہیں سے انسان کی ایمانی زندگی تباہ و برباد ہونے لگتی ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، متفق عليه۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس دنیا کو آزمائش اور امتحان بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا فرما کر کے خیر و شر دونوں چیزوں کو پیدا فرمایا، اور انسان کو اس بات کا اختیار اور صلاحیت عطا فرمائی کہ انسان اپنی کوششوں اور اللہ رب العالمین سے مانگی گئی توفیق، دعاؤں اور اپنی سعی کے ذریعے خیر کو اختیار کرے اور شر و فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اس دنیا میں آج کے دور میں جس انداز سے شبہات اور شہوات کے فتنوں نے مسلمانوں کو گھیر رکھا ہے، جس انداز سے ہم تباہی کا سامان اپنے کمائے ہوئے مال کے ذریعے خرید کر کے اپنے دین کو تباہ و برباد کرتے ہیں، جس انداز سے اللہ کی نوازی گئی صلاحیتوں اور اس کے انعامات کے نتیجے میں جہاں ہم کو رب کائنات سے قریب ہونا چاہیے، اس کی شکر گزاری ادا کرنی چاہیے، اس کے آگے رونا اور گڑ گڑانا چاہیے، اس کی نعمتوں کے نتیجے میں اور صلاحیتوں کے نتیجے میں بجائے شکر گزاری کے ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور شیطان رجیم کی فرما برداری کو خرید کر اپنے آپ کو تباہی میں ڈالتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ شیطان جس نے رب کائنات سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انسانوں کو بہکائے گا، اللہ رب العالمین نے اس کو چھوٹ دی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ میرے نیک بندوں کو بہکانے میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ آج ان نیک بندوں کی تعداد خال خال نظر آتی ہے، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، اور شیطان اپنے مشن میں کامیاب نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا۔ اے لوگو، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ شیطان تمہارے نفس کا دشمن ہے، تمہاری جان کا دشمن ہے، تمہارے مال کا دشمن ہے، تمہاری دنیا کا دشمن ہے، لہذا اس کو اپنا دشمن سمجھ کر کے رکھو اور دین پر قائم رہو، دین کے مطابق زندگی گزارو،
اللہ رب العالمین نے اسی سلسلے میں سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، عقائد کو بھی اپنا لو، توحید اور اس کے تقاضوں کو بھی اپنا لو، فضائل اور سنت رسول کو بھی اپنا لو، صحابہ کرام کے کردار کا مطالعہ کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھال لو، مکمل طریقے سے دین اسلام کے تمام عقائد، تمام مطالبات، تمام تقاضے، تمام احکامات، تمام فضائل، تمام کی تمام تعلیمات کو اپنا کر کے من وعن ویسی ہی زندگی اختیار کرو جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، اسلام کی حفاظت کرو، اسلام کے حدود کی حفاظت کرو، اسلامی تعلیمات پر چلو، اور اس طریقے سے رب کائنات کے وعدے کو مکمل کیا جائے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے ہتھ کنڈوں، شیطان کے بہکاؤں، شیطان کی سازشوں اور شیطان کی جو پلاننگ ہے اس کو ناکام بناؤ، کیونکہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ شیطان انسانوں کو دو طریقوں سے گمراہ کرتا ہے، ایک شبہات کے فتنے ہوتے ہیں انسان کے دین میں، انسان کے مال میں، انسان کی زندگی میں، دنیاوی امور میں یہ شیطان شبہات ڈالتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، اور حلال و حرام کے درمیان شیطانی راستے ہیں، شبہات کے راستے ہیں، شکوک و شبہات کے راستے ہیں۔ جو شکوک و شبہات کو اختیار کر لے وقع فی الحرام، وہ حرام میں واقع ہو جاتا ہے، وہ حلال کی جانب نہیں جاتا، وہ جائز امور کی جانب نہیں جاتا، بلکہ وہ حرام میں واقع ہو کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتا ہے، اپنے دین کو تباہ کرتا ہے، اپنی دنیا کو تباہ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اس میں بہکا کر کے شیطان رجیم اس کے دین کے امور میں، عقیدے کے مسائل میں، فضائل میں، تمام کی تمام چیزوں میں شبہات پیدا کر کے اس کو گمراہی کے راستے پر لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو راہ راست اور راہ مستقیم کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اور وہ روایت اس سے پہلے کئی بار آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ نے لکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھایا، اس سے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، شہداء اور صدیقین اور انبیاء کی راہ پر چلنے والا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کو اختیار کر لو، اس کی پیروی کرو، اس کے مطابق چلو، اس کو اپنا لو، اپنے داڑھ کے دانتوں سے اس کو پکڑ کر کے اس کے اندر شبہات پیدا نہ ہونے دو، اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کے بعد اس سیدھی لکیر کے دائیں اور بائیں جانب بہت ساری لکیریں کھینچ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ دائیں اور بائیں کے شبہات والے راستے، گمراہی کے راستے، شیطانی راستے، اہل کلام کے راستے، عقیدے میں فساد پیدا کرنے والوں کے راستے، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں شرک و بدعات کرنے والوں کے راستے، ان کو نہ اپنانا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر ایسا کرو گے تو یہ راستے تم کو اللہ رب العالمین کے سیدھے راستے سے اور صراط مستقیم سے بھٹکا کر کے گمراہی اور ضلالت کے راستوں پر ڈال دیں گے، اور نتیجہ جہنم میں پہنچنے کا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شیطانی ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ شیطان ہمارے درمیان جہاں دین کے معاملات میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، وہیں ہم کو شہوات کے فتنے سے،
بے حیائی اور بے پردگی کے فتنے سے، زناکاری کے فتنے سے، نشہ آور چیزوں کو اپنانے کے فتنوں سے، اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کے فتنوں سے بھی ہم کو تباہ و برباد کرتا ہے کہ ہم نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگ جائیں، مسجدوں سے دور ہو جائیں، عبادتوں سے دور ہو جائیں، نمازیں چھوڑنے لگیں، اپنی شہوت پرستی کرنے لگیں، اور دنیا کے اندر عیاشی، فحشکاری، بے حیائی، بد کلامی، گالی گلوچ اور اس انداز کے فتنوں میں مبتلا ہو کر کے اپنی تسکین کا سامان کر لیں، لیکن رب کائنات کی رضامندی کے لیے آگے نہ بڑھیں۔ یہ دو بنیادی فتنے ہیں جن فتنوں میں شیطان ہم کو گرفتار کر کے نہ جانے کون کون سی چیزوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اور آج دیکھا جائے تو مسلم معاشروں میں عشاء کی نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے، عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور آرام کرنے کو ناپسند فرماتے تھے، لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد اپنے نکڑوں پر، چائے خانوں کے ہوٹلوں میں بیڑی سگریٹ پیتے، نشہ کرتے، گپے لڑاتے، لوگوں کی چغل خوری کرتے، راستہ چلتے نیک لوگوں پر آوازیں کستے اور ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے نوجوان گھروں سے رات کے دیر دیر تک کے اوقات میں غائب رہتے ہیں، نہ ماں باپ کا ان پر کنٹرول ہے، نہ بڑوں کی نصیحت کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی مکمل عکاسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس تعلیم کے ذریعے کہ عشاء کے بعد انسان سو جائے اور عشاء کے پہلے آرام نہ کرے، اس تعلیم کے ذریعے ہم کو صلاۃ فجر میں یا رات کے پچھلے پہر قیام اللیل اور تہجد کے لیے بیدار ہونے کے لیے آسان نسخہ بتا دیا۔ وہیں یہ بھی بتا دیا کہ رات کی تاریکی جس میں جرائم کیے جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ لوٹ کھسوٹ کی جاتی ہے، رات کی تاریکی جس میں بیٹھ کر کے انسان فضولیات میں وقت تباہ و برباد کرتا ہے، رات کی تاریکی جس میں بیٹھ کر کے انسان ایک دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، رات کی تاریکی جس میں نشہ کیا جاتا ہے، رات کی تاریکی جس میں زناکاری کے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں، رات کی تاریکی جس میں لڑکا اور لڑکی اجنبی ہونے کے باوجود موبائل فون اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے میں آ کر کے گھنٹوں گھنٹوں اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم نے ساری کی ساری چیزوں پر روک لگا دی۔ جہاں ہم سنت رسول کے مطابق چلتے ہیں وہاں ہماری صحت و تندرستی بھی بہتر ہوتی ہے، ہماری معاشی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے، اور ہماری زندگی پاکیزہ بنتی ہے، اس کی مثال دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلیں۔ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الحلال بین وان الحرام بین، اے لوگوں سن لو کہ حلال بالکل واضح ہے، نماز پڑھنا، حلال روزی کھانا، ایسی چیزوں کو اختیار کرنا جن کے بارے میں صراحت موجود ہے کہ ان کو اختیار کرنا، ان کو استعمال کرنا، ان کو اپنانا جائز ہے، حلال ہے، وہ چیزیں بالکل واضح ہیں۔ انسان ان پر اکتفا کرے تو اس کی دنیاوی زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّن، اور یہ بھی سن لو کہ حرام چیزیں بھی واضح ہیں، شراب پینا حرام ہے، بیڑی سگریٹ پینا حرام ہے، مردوں کے لیے داڑھیاں موڑنا حرام ہے، مردوں کے لیے ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا حرام ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حرام جو ہیں وہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں واضح ہیں۔ شراب حرام ہے، زناکاری حرام ہے، جو چیزیں حرام ہیں ان چیزوں کے بارے میں شریعت کے دلائل سے ہم مکمل واضح
پیغامات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، اس حلال و حرام کے درمیان کچھ متشابہ امور ہیں، کچھ شکوک و شبہات والی چیزیں ہیں جن کے بارے میں دلائل سے واضح فیصلہ نہیں ملتا، یا ایسے دلائل ہیں جو سند کے لحاظ سے کمزور ہیں، ایسے اقوال ہیں جن کی بنیاد پر اس مسئلے میں فیصلہ کر پانا آسان نہیں ہے۔ یہ شکوک و شبہات والی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يعلمهن كثير من الناس، ان شبہات والی چیزوں سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں، بہت سارے لوگ واقف نہیں ہیں۔ کچھ لوگ جانتے ہیں، جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے، عوام اس سے واقف نہیں، جاہل لوگ اس سے واقف نہیں، تھوڑی بہت تعلیم حاصل کر کے اسکرینوں کی زینت بننے والے اس سے واقف نہیں ہیں۔ یہ قرآن و سنت کے وہ دقیق مسائل ہیں جن پر علماء کرام نے تحقیق و جستجو کی ہے، جن پر علماء کرام کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ایسی چیزیں جس میں علماء دلائل سے بحث کر کے کسی نتیجے پر پہنچ جائیں اس کو اختیار کر لیا جائے، لیکن جو چیزیں شبہات کی شکار رہیں ان سے بچا جائے۔ اور یہ چیزیں بہت معمولی ہیں، اگر ان چیزوں سے انسان بچنا چاہے تو بچنا بہت آسان ہے، اور بچ کر کے انسان دنیاوی زندگی کو پھر بھی کامیاب بنا سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بہت سے لوگ جانتے ہیں اور بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، فرمایا جس نے شبہات سے اپنے آپ کو بچا لیا، جس نے شکوک والی چیزوں سے پرہیز کر لیا، اپنے اس سے دوری اختیار کر لی، حلال پر عمل کیا، حرام سے اجتناب کیا، اور شبہات والی چیزوں کو حرام سمجھ کر کے اس نے دوری اختیار کر لی، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایسا کر لیا گویا اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت و آبرو کو بچا لیا۔ دین کو بچایا یعنی اپنے اور رب کائنات کے درمیان کے معاملات کو درست کر لیا، دین کو بچایا یعنی اپنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے درمیان جو حقوق تھے ان حقوق کو ادا کر دیا۔ اس نے دین کو بچا لیا یعنی رب کائنات کے حقوق ادا کر دیے، اس نے دین کو بچا لیا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کر دیے، اور وعرضہ، اور اسی طریقے سے اس نے اپنے اور لوگوں کے درمیان پائے جانے والے رشتے کو بھی محفوظ کر دیا، کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا۔ اگر وہ شبہات والے دلائل سے استدلال کر کے غلط انداز کے فیصلے کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں لوگ اس پر تبصرہ کرتے ہیں، اس کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جاتا ہے، اس کی عزت کے بارے میں کلام کیا جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر چغل خوری اور غلط انداز کے عناصر پنپتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شبہات سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے اور رب کائنات کے درمیان کے رشتے کو مضبوط کر کے دین کو محفوظ کر دیا، اپنے اور اپنے بھائیوں اور متعلقین کے درمیان کے رشتے کو مضبوط کر کے ان رشتوں کو بھی مضبوط کر لیا اور عزت و آبرو کو محفوظ کر دیا۔ اب اس کو نہ کسی کی چغل خوری کرنی ہے، نہ کسی کی غیبت کرنی ہے، نہ بلا تحقیق کے کسی پر تبصرہ کرنا ہے، نہ کسی کی برائی بیان کرنی ہے، اور نکڑوں پر بیٹھ کر کے نہ کسی پر آوازیں کسنی ہے، نہ کسی کا ٹھٹھا اڑانا ہے، نہ کسی کا مذاق اڑانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے دین اور عزت و آبرو دونوں کو محفوظ کر لیا، اور فرمایا آگے وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو شبہات میں واقع ہو گیا، شبہات میں پڑ گیا، شبہات کو اختیار کر لیا، شبہات والی چیزوں پر عمل کرنے لگا، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، وہ گویا حرام میں مبتلا ہو گیا، اس نے حرام کیا، اس نے ناجائز چیزوں کو اختیار کیا، حرام چیزوں کو اپنایا، جس کے نتیجے میں وہ رب کائنات کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔
कर्राई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल दे करके इरशाद फरमाते हैं उस चरवाहे की तरीके से जो अपने जानवरों को अपने खेत में दूसरे की मेड़ के करीब चराता है, दरमियान में ला करके उसको गल्ला और अनाज मुहैया नहीं करता बल्कि मेड़ पर ला करके चराता है। और इस बात का खदशा है कि जानवर जहां उसके अपने खेत से चारा चुगे वहीं वो मुंह मार दे बगल वाले के खेत पर और वो हराम में वाक़ हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुन लो, अगर ऐसा करेगा तो इस बात का इम्कान है कि वो हराम में वाक़ हो जाएगा, शुबहात वाली जगहों पर जाएगा, तो ऐसी सूरत में हलाल के साथ हराम की आमेज़श होने का खतरा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया व इन्न लिकुल्लि मलिकिन हिमन, फरमाया कि सुन लो, हर बादशाह की अपनी हदबंदी होती है, बाउंड्री वाल होती है, हुदूद होते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुदूद उसके महारिम हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुदूद वो चीजें हैं जिन चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया, या वो चीजें हैं जो शुबहात वाली चीजें हैं जिनमें वाक़े होने के नतीजे में इंसान हराम में वाक़े हो जाता है। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो कि तुम्हारे जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा रखा गया है, ऐसा लोथड़ा जो हर सेकंड में धड़कता रहता है। अगर उसकी धड़कन बंद कर दी जाए तो इंसान जीते जी मुर्दे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। आज के दौर में हरकते कल्ब बंद होने के, हार्ट अटैक पड़ने के बेशुमार वाकयात हमारे सामने आते हैं। दिल का दौरा पड़ता है और दिल की बीमारियां होती हैं, ब्लॉकेज होता है, इंसान देखते देखते इस दुनिया से रवाना हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिल के, उस गोश्त के लोथड़े की मिसाल देकर के फरमाया, सुन लो अला व इन्न फिल जसदी मुद्गा, सुन लो कि हर जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लु, अगर ये लोथड़ा बेहतर चीजों को इख्तियार कर ले, पाकीज़गी इख्तियार कर ले, अल्लाह के निजाम को अपना ले, हलाल पर इक्तिफा करे, हराम और शुबहात वाली चीजों से अपने आप को बचा ले, तो पूरा का पूरा जिस्म सेहतो तंदुरुस्ती वाला जिस्म हो जाता है। और ये एक हकीकत है कि इंसान जब कसरत के साथ गुनाह करता है तो जहां तिब्बी नाहिए से उसकी सेहतो तंदुरुस्ती बाज गलत चीजों को इख्तियार करने की वजह से खराब होती है, वहीं मुनकरात और गुनाहों के कामों के नतीजे में भी इस बात का इम्कान होता है कि उसकी धड़कनें ऊपर नीचे हों और जिस्म के अंदर दौड़ने वाले खून का दौरान कभी सुस्त पड़ जाए, कभी तेज हो जाए, और देखते ही देखते वो दिल की बीमारियों का शिकार हो जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये दिल का, ये गोश्त का लोथड़ा अच्छी चीजों को इख्तियार कर लेगा तो सारा जिस्म सेहतो तंदुरुस्ती इख्तियार कर लेगा। और इसी तरीके से वइज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब, सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है। और अगर ये लोथड़ा फसाद इख्तियार कर ले, फितनों में मुब्तला हो जाए, हराम चीजों को और शुबहात वाली चीजों को इख्तियार कर ले, तो सारे जिस्म को तबाह बर्बाद कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अला वहियल क़ल्ब, सुन लो कान खोल करके, खबरदार, ये लोथड़ा जिसकी बात मैं करता हूं ये दिल है। इसी दिल के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ दुआ फरमाते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले, दिलों को पलटने वाले, दिलों को यहां से वहां पहुंचाने वाले, दिलों के जरिए से गलत अंदाज के फैसलों की जानिब इंसान जो निकल जाता है, उस दिल के रब से रब्बे कायनात दुआ करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ए दिलों को फेरने वाले, दिलों में धड़कनें पैदा करने वाले, दिलों से जिस्म के खून के रिश्ते को
مضبوط کر کے صاف و شفاف طریقے سے چلانے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر قائم کر دے، دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے یہ شیطان، اس کے بارے میں ملتا ہے بعض روایات میں کہ یہ شبہات پیدا کرتا ہے، انسان سے کہتا ہے کہ تم کو کس نے پیدا کیا، تم کو کس نے پیدا کیا۔ انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھ کو تو میرے رب نے پیدا کیا ہے، پھر سے کہتا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا، وہ پھر سے جواب دیتا ہے کہ مجھے میرے رب نے پیدا کیا ہے۔ شیطان پھر سے کہتا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے پیدا کیا ہے۔ شیطان اس بات پر اس کی تائید بھی کرتا ہے، اس کو بہکاتا نہیں، اس پر قائم رکھتا ہے، ایک اسلامی عقیدے کی تثبیت کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ یہ تو بتاؤ کہ رب نے تجھے پیدا کیا ہے، رب کو کس نے پیدا کیا۔ یہیں سے انسان کی ایمانی زندگی تباہ و برباد ہونے لگتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔